میرا کم از کم یہ مطالبہ تھا اور ہے کہ ملک میں آئین کے مطابق ہر قیمت پر الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور میں آج بھی یہ مطالبہ کروں گا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، میں ان لوگوں پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو سی سی آئی میں موجود تھے، وہ سیاسی جماعتیں جن کی سی سی آئی میں نمائندگی تھی، ہماری تو نہیں تھی، میں نہیں تھا اس میں، جن لوگوں نے سی سی آئی میں مردم شماری کو منظور کیا، وہ آج کس منہ سے الیکشنز کی تاخیر کی مخالفت کر رہے ہیں؟ الیکشنز تو اسی فیصلے کی وجہ سے آج تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب نئے مردم شماری کے منظوری کے بعد اب حلقہ بندیاں ہوں گی، اور شاید سوات کے لیے ایک خوشخبری اس میں ہے، آپ کے 7 صوبائی حلقے تھے، انشاءاللہ اب نئی حلقی بندیوں کے بعد 8 صوبائی حلقے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر فیبروری میں جا کر الیکشنز ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ لیکن الیکشنز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی میں ان کی اہمیت سے انکار کر رہا ہوں، لیکن آج سوات میں کھڑے ہو کر کم از کم یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشنز کے لیے آیا اس وقت ہمارے پاس سازگار ماحول دستیاب ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے کارکن، میرے عہدیدار، میرے امیدوار ایک آزادانہ اور پرامن ماحول میں الیکشن لڑ سکیں گے؟ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا؟ مجھے کوئی امن کی یقین دہانی کرائے گا؟ مجھے الیکشنز چاہیے، وقت پہ چاہیے، آئین کے مطابق چاہیے، لیکن اگر الیکشنز کے نتیجے میں میرے پختونوں کا خون بہتا ہے تو میں اپنے پختونوں کا مزید خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے پہلے امن چاہیے۔ دوسری بات، پختونخوا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں، آخری NFC ایوارڈ کے نتیجے میں، آج میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اختیار ہمیں دیا گیا تھا وہ اختیار ہم سے واپس کیوں چھینا جا رہا ہے؟ جو وسائل ہمارے ہیں وہ وسائل ہمیں کیوں نہیں دیے جا رہے؟ جو گیس، قدرتی گیس پختونخوا کی ہے، وہ قدرتی گیس پختونخوا کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور جو بجلی میری ہے وہ بجلی میرے صوبے کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج بہت سارے ہمارے خدشات ہیں، ان خدشات کو دور کرنا ہوگا، ان خطرات کو دور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بر وقت انتخابات کو یقینی بنانا ہوگا۔